بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الولاء والہبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ مجموعی طور پر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارا آج سبق نمبر 118 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء ان الولاء لمن اعتق، یہ باب اس بیان میں ہے کہ ولا اس شخص کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور اسود نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہا ارادت ان تشتری بریرۃ فاشترطوا الولاء، کہ انہوں نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے کا ارادہ کیا، تو ان کے موالی نے ولا کی شرط اپنے لیے لگا لی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو فرمایا، الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولی النعمت، کہ ولا اس شخص کے لیے ہے جو غلام کی قیمت دے یا جو آزادی کی نعمت کا ذمہ دار ہو، یعنی یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یا یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ وفی الباب عن ابن عمر و ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے۔ وہذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اور اہل علم کا عمل اس حدیث اور اس روایت کے موافق چلا آ رہا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ حدیث مبارک، اس کا بحث تفصیلی، یہ حدیث پچھلے باب میں، پچھلے درس میں ہم نے تفصیلی طور پر وہاں پر اس کو پڑھا بھی بحمداللہ، اور اس کے جتنے بھی مباحث تھے ہم نے وہاں پر کر لیے، تو لہٰذا یہاں پر اس کی ضرورت نہیں۔ درس نمبر 117 میں اس کی تفصیل پوری طرح سے گزر گئی۔ ولا یاد رکھیے گا، واو پر زبر کے ساتھ ولا، اس ترکے کو کہا جاتا ہے جو آزاد کرنے والے کو آزاد کردہ غلام کے مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ولا اس ترکے کو کہتے ہیں جو آزاد کرنے والے کو، یعنی جو معتق ہوتا ہے، آزاد کرنے والا، اس کے آزاد کردہ غلام، معتق تاکہ فتحہ کے ساتھ، اس غلام کے مرنے کے بعد جو کچھ ملتا ہے اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الولاء لمن اعطى الثمن، یا جیسے باب سے معلوم ہوتا ہے الولاء لمن اعتق، حدیث مبارک میں بھی یہ پچھلے باب میں گزرا تھا، تو ولا اس کے لیے ہے جو غلام کو خریدے یا غلام کو آزاد کرے، تو لہٰذا اسی کے لیے ہی وہ ہوگا۔ اس کے بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب النہی عن بیع الولاء وہبتہ، یہ باب ہے ولا بیچنے اور بخشش کرنے، ہدیہ کرنے، ہبہ کرنے کے ممانعت کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ قال حدثنا عبداللہ ابن دینار سمع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے
سفیان ابن عیینہ سے، سفیان ابن عیینہ نے عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ سے، عبداللہ ابن دینار نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا بیچنے کی اور اس کو ہبہ کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، لا نعرفہ الا من حدیث عبداللہ ابن دینار، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف عبداللہ ابن دینار کی سند سے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ وقد رواہ شعبۃ وسفیان الثوری ومالک بن انس عن عبداللہ ابن دینار، اور کبھی یہ روایت کرتے ہیں شعبہ اور سفیان ثوری اور مالک ابن انس عبداللہ ابن دینار سے، ویروی عن شعبۃ، اور شعبہ رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے، قال کہ انہوں نے فرمایا لوددت ان عبداللہ ابن دینار حین یحدث بهذا الحدیث، کہ جب عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ جس وقت یہ حدیث بیان کر رہے ہو، اذن لی حتی کنت اقوم الیہ فاقبل رأسہ، اگر وہ مجھے اجازت دیتے کہ میں ان کی طرف کھڑا ہوتا پس میں ان کے ماتھے کو چوم لیتا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ خوشی سے یہ بات فرما رہے۔ وروى يحيى ابن سليم هذا الحديث عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم، اور یحییٰ ابن سلیم یہ روایت عبید اللہ ابن عمر وہ نافع سے اور وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَهُوَ وَهْمٌ، لیکن یہ روایت غلط ہے، وہم ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَهِمَ فِيهِ یحییٰ ابن سلیم، اس میں غلطی ہوئی ہے یحییٰ ابن سلیم سے، والصحیح ہو، جبکہ صحیح عبید اللہ ابن عمر، یہ اکثر کتابوں میں عبید اللہ ابن عمر ہی ہے لیکن صحیح عبید اللہ ابن عمر ہے۔ عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے ساتھ، یہ جو وہ صحیح کے ساتھ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ھذا رواہ غیر واحد عن عبید اللہ ابن عمر، کہ اسی سند کے ساتھ کئی حضرات نے، یعنی عبداللہ ابن دینار کے کئی شاگردوں نے نقل کیا ہے اس طرح۔ وتفرد عبداللہ ابن دینار بهذا الحدیث، اور تفرد کیا ہے عبداللہ ابن دینار نے اس حدیث کے ساتھ، یعنی اس حدیث کے نقل کرنے میں عبداللہ ابن دینار اکیلے متفرد ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ جب عبداللہ ابن دینار متفرد ہے تو پھر یہ روایت حجت کیسے ہے اور یہ صحیح کیسے ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، الناس کلہم عیال علی عبداللہ ابن دینار فی ھذا الحدیث، کہ تمام لوگ اس حدیث کی روایت میں عبداللہ ابن دینار کے عیال ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس روایت کے نقل کرنے میں عبداللہ ابن دینار اگرچہ متفرد ہے لیکن پھر بھی یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ یہ ثقہ ہے، اور ثقہ کا تفرد یعنی متفرد ہونا حدیث کے حجت ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ روایت عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ سے تقریباً 35 طرق سے منقول ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجت ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف، اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب ما جاء فی من تولی غیر موالیہ او ادعا الی غیر ابیہ، یہ باب اس شخص کے حکم کے بیان میں ہے کہ جو اپنے موالی کے علاوہ کسی اور کو اپنا مولا بتائے، یا جو اپنے نسب کو غیر اب کی طرف، غیر باپ کی طرف منسوب کرے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال خطبنا علی فقال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم التیمی سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں خطبہ دیا، فقال، اور فرمایا، من زعم ان عندنا شیئا
نقرأہ الا کتاب اللہ وہذہ الصحیفہ، کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، صحیفۃ فیہا اسنان الابل و اشیاء من الجراحات فقد کذب، یعنی وہ صحیفہ جس میں اونٹوں کی عمریں اور زخموں کے بارے میں احکام ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ وقال فیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صحیفے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ منورہ جبل عیر سے جبل ثور تک حرم ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو جو شخص مدینہ میں کسی نئی چیز یعنی بدعت کا ایجاد کرے گا، جو کسی بدعتی اور مجرم کو پناہ دے گا، تو اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس کے کسی فرض کو قبول کریں گے اور نہ نفل کو۔ ومن ادعى الى غیر ابیہ او تولى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اور جو شخص اپنا نسب غیر باپ کی طرف منسوب کرے یا جو غلام اپنے موالی کے علاوہ کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، اپنی آزادی کو منسوب کرے، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ نفل۔ وذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، اور تمام مسلمانوں کا عہد و پیمان ایک ہی ہے، ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروى بعضهم عن الأعمش عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن علی نحوہ، اور روایت کی ہے بعض نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم التیمی سے، انہوں نے حارث ابن سوید سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جیسی۔ وقد روی من غیر وجہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت اس سند کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، چند امور یہاں پر اس حدیث الباب میں بیان ہوئے ہیں۔ عنوان سے دو معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا، من تولا غیر موالی ہے، کہ وہ شخص، وہ غلام جو اپنے آزادی کی نسبت غیر موالی کی طرف کرے، اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا نسب غیر باپ کی طرف منسوب کرے۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف، تو اس روایت میں چند امور وہ ذکر ہے۔ تفصیل ان کی کچھ یوں ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے پیروکار اور بعض شیعوں نے یہ عقیدہ پھیلایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی وصیت لکھوائی ہے جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معلوم ہے اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں، اور اس وصیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بھی ذکر ہے، اور روافض کے دیگر نظریات کا بھی اس میں ذکر ہے جو کہ باطل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راز یہ چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوائی تھی، لیکن چونکہ یہ مفروضہ پھیلا ہوا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد مقامات پر لوگوں نے اس بارے میں پوچھا، اور بعض دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود ہی
اپنے خطاب میں اپنی کسی تقریر اور بیان کے دوران اس شبے کا ازالہ فرماتے۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث مبارک میں بھی، اس روایت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں اسی وہم اور شبے کو دور کیا کہ ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا ایک یہ صحیفہ ہے میرے پاس، لیکن اس صحیفے میں اونٹوں کے عمرے، اسنان الابل و اشیاء من الجراحات، جس میں اونٹوں کی عمرے یعنی اس کی عمر کیا ہے اس کے متعلق تفصیلات ہے، اور دوسرا یہ کہ اس صحیفے میں زخموں کے بارے میں شرعی احکام ہیں یعنی دیت وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا خصوصی وصیت کو میری طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ فقد کذبا، مطلب یہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ ہوئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے مزید فرمایا اس کے بارے میں، المدینہ تو حرم ما بین عیر الی ثور، جبل عیر اور ثور یہ دونوں مدینہ منورہ کے پہاڑ ہیں۔ عبید بن سلام کہتے ہیں کہ ثور یہ راوی سے غلطی سے لکھا گیا ہے، اصل میں یہ لفظ احد تھا، جبل احد سے مراد ہے یہ، کیونکہ جبل ثور مدینہ میں نہیں مکہ میں ہے، لیکن محققین حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں بھی احد کے پیچھے شمال کی جانب میں ثور نامی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ یہاں پر نہیں ہے یا راوی کو وہم ہوا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی روایت سے استدلال کر کے ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی ایسا ہی، مدینہ منورہ کے لیے بھی ایسا ہی حرم ہے جس طرح مکہ معظمہ کے لیے ہے، اور جو احکام حرم مکہ کے ہیں وہی احکام حرم مدینہ کے بھی ہیں۔ لیکن ان میں سے پھر امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم مدینہ میں شکار کرنے یا درخت کاٹنے سے کوئی زمان واجب نہیں ہوتا، اگرچہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر بھی دیا مدینہ کے حرم میں تو اس کے اوپر کسی قسم کا زمان وہ واجب نہیں ہوتا۔ احناف کے نزدیک مدینہ منورہ کا حرم یہ مکہ کے حرم کی طرح نہیں، اور نہ ہی اس کے وہ احکام ہیں جو مکہ کے حرم کے ہیں۔ احناف استدلال کرتے ہیں اس روایت پر جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ یہ مدینہ میں ہی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اس پرندے کا کیا کیا، تو مطلب پتہ چلا کہ اس نے پرندہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو اگر حرم مدینہ کے وہی احکام ہوتے جو حرم مکہ کے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس سے منع فرما دیتے۔ اور رہا حدیث الباب، تو احناف اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کی وجہ سے مدینہ کو حرم کہا، ورنہ مکہ والی قیودات اور شرائط یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے۔ اب تیسری چیز جو یہاں پر ذکر ہوئی، فمن احدث فیہا حدثا او آوا محدثا، مدینہ منورہ میں بدعت ایجاد کرنا یا کسی ایسے بدعتی کو پناہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت اس کرنے والے پر یا کرنے والے اور پناہ دینے والے پر نازل ہوتی ہے۔ بدعت کا ایجاد کسی بھی جگہ ہو ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر مدینہ منورہ کا جو ذکر کیا گیا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ تمام عالم اسلام کا مرکز ہے، تو اگر وہاں کوئی بدعت کا ایجاد ہو جائے تو پھر وہ پورے دنیا میں پھیل جائے گی اور لوگ اسے دین سمجھ کر کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ مدینہ منورہ میں بدعت کا ایجاد کرنا یہ سب سے زیادہ برا اور قبیح ہے۔ اور چوتھی بات جو معلوم ہوئی، وَمَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ او تولا الی غیر موالیہ، عنوان کے جو ذکر آیا تھا اسی بارے میں کہ یہ دونوں شخص بھی ملعون ہیں، وہ غلام
یہ وہ شخص جو اپنا نسب کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے، یا وہ غلام جو اپنے موالی کی جگہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے، تو اس طرح کرنے سے چونکہ یہ دھوکہ دہی ہے اور نعمت کی ناشکری بھی ہے، اور وہ دوسرا یہ کہ وراثت اور ولا کا معاملہ بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے، قطع رحمی بھی لازمی آتی ہے۔ تو اس طرح کرنے پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کے لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اور آخری پانچواں، وذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بہا ادناہم، کہ تمام مسلمان عہد و امان کے حقوق میں برابر ہے، لہٰذا اگر کوئی مرتبے کے اعتبار سے سب سے کم ادنا سے ادنا مسلمان بھی کسی کو امان دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، یعنی پھر امیر بھی اس کو امان دے گا اور دوسرے بھی سب اس کو امان دیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔